بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. الحمد لله رب العالمين أمر عباده بالتسلح بالعلم والتخلق بخلق الحلم والعيش في ظلال الأمن والسلم. نحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال. أمرنا بحسن الأقوال والأفعال ونهانا عن الغضب وسرعة الانفعال. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أكثر الناس صبرا وأوسعهم صدرا وأجزلهم علما وأعظمهم حلما، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا وأمنا وإيمانا. رواه ابن أبي الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو گوناگوں صفات اور عادات سے نوازا ہے، یعنی ان کے اندر بہت سی صفات اور عادات رکھی ہیں، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر جن کا ظہور اور صدور ہوتا رہتا ہے. انہی عادات اور انہی صفات میں سے ایک عادت اور صفت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے دین و ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے جسم و جان کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال کا، اس کی عزت و آبرو کا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی آدمی اس لائن سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ضرر دینا چاہتا ہے یا نقصان پہنچا دیتا ہے، ضرر میں اس کو ڈال دیتا ہے، تو اس کی رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے، اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کی رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے، اس کی غیرت جاگ جاتی ہے اور اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے. کس لیے؟ اپنے دین و ایمان کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے جسم و جان کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے عزت و آبرو کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے مال و منال کی حفاظت کرنے کے لیے انسان کی طبیعت جوش مارتی ہے. ان کی حفاظت کی جائے، ان کا بچاؤ کیا جائے، اور جو آدمی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ضرر دینا چاہتا ہے، اس کو دفع کیا جائے اور اس سے انتقام لیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے.
انسان کے اندر یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، خون جو جوش مارتا ہے، اسی کو عربی میں غضب کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو غصہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غضب کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصہ کہتے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے غصہ آ گیا، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، وہ غصے میں آ گیا۔ تو انسان کے اندر یہ جو طبیعت ہے، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت پر، اپنے اہل و عیال کی حفاظت پر، اپنے جسم و جان کی حفاظت پر، اپنے مال و منال کی حفاظت پر، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت پر، اس کے دفاع پر، اور جو آدمی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس سے انتقام اور بدلہ لینے پر ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے، اسی کو غضب اور غصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک جانب افراط ہے، ایک جانب تفریط ہے۔ جانب تفریط کا مطلب یہ ہے کہ ایسا موقع ہے کہ اس کو غصہ آئے، اس کی غیرت جاگے، اس کی رگ حمیت پھڑکے، لیکن اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، یہ صفت اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے جبن، بزدلی۔ اور جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اس کو جبان اور بزدل کہا جاتا ہے یہ شخص بزدل ہے، کم ہمت ہے، اس کے اندر دینی غیرت نہیں ہے، دینی حمیت نہیں ہے، اپنی عزت و آبرو کا دفاع نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان کے اندر ایک عیب ہے، بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی کمی ہے کہ موقع ہے اس کو غصہ آنا چاہیے، اپنا دفاع کرنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن غصہ نہیں آ رہا، بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جبن اور بزدلی، اور جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بزدل۔ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یہ آدمی بغیرت ہے، اس کے اندر دینی حمیت نہیں ہے، اور یہ اپنے دین و ایمان کا بھی نقصان کر سکتا ہے، اور اپنی مال و منال کا بھی نقصان کر سکتا ہے، اپنی عزت و آبرو کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی یہ غیرت جاگتی ہے، رگ حمیت پھڑکتی ہے، خون جوش مارتا ہے، اور وہ اس میں پاگل ہو جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تہور، جنون اور پاگل پن۔ اس کو پاگل پن کہا جاتا ہے، اس کو تہور اور جنون کہا جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک کمی ہے، اور جس انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے اپنا بہت سارا نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنے دین و ایمان کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے، اور اپنے جسم و جان کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنے قبیلے، خاندان اور کنبے اور اپنی راحت اور سکون کو بھی تج دیتا ہے اور قربان کر بیٹھتا ہے۔ غصہ آیا، غصے میں بے قابو ہو گئے، طلاق طلاق طلاق، پورا گھر اجڑ گیا کہ نہیں اجڑ گیا؟ غصہ آیا، غصے میں بے قابو ہو گئے، گھر میں بندوق رکھی اٹھایا اور ٹھائیں ٹھائیں ٹھائیں، بعد میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ یہ جب انسان غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہو۔ تو غصہ آنے کا موقع ہو اور غصہ نہ آئے، یہ عیب ہے، اور غصہ آنے کا موقع ہو، غصہ آئے لیکن آدمی غصے میں بے قابو ہو جائے، ہوش و حواس کو کھو بیٹھے، جنون اور پاگل پن اس کے اوپر طاری ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ وہ بھی نقصان میں اور خسارے میں ہے، اور یہ بھی نقصان اور خسارے میں ہے۔ اور اگر غصہ کا آنے کا موقع ہو اور غصہ آئے اور انسان قابو میں ہو، بے قابو نہیں ہے، قابو میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، یہ انسان کے اندر خوبی ہے اور کمال ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حلم اور بردباری۔ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو حلیم کہا جاتا ہے، بردبار کہا جاتا ہے،
اور اس صفت کو حلم اور بردباری کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اور انسان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ کیا کہ غصہ آنے کا موقع ہو اور غصہ آئے، لیکن آدمی غصے میں قابو سے باہر نہ ہو، حواس باختہ نہ ہو، پاگل اور دیوانہ نہ ہو جائے۔ یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ چنانچہ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہر آدمی کہے گا کہ میں پرہیزگار ہوں، یعنی جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ ہر آدمی کہہ سکتا ہے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، یعنی میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات ذکر کر دی ہیں اور فرمایا کہ ان صفات کو اپنے اندر تلاش کر لو، ڈھونڈ لو۔ اگر یہ صفات تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اگر یہ صفات تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر جنت کا خواب مت دیکھنا۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہو چاہے مالدار نہ ہو، جس حالت میں ہیں، جس پوزیشن کے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لکھپتی ہیں اس حساب سے خرچ کرتے ہیں، کروڑ پتی ہیں اس حساب سے خرچ کرتے ہیں، جیب میں 10 ریال ہیں، 10 روپے ہیں اس حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 10 ہی روپے تو ہے کیا خرچ کروں، 10 ہی ریال تو ہے کیا خرچ کروں، 500 تنخواہ ہے، میں خود مستحق اور محتاج ہوں، میں کیا خرچ کروں۔ نہیں، جس پوزیشن میں ہے، جس حال میں ہے، جس حیثیت کے ہیں، جتنی وسعت و گنجائش ہے، اس اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ 100 روپے خرچ کرنے کی گنجائش ہے، 100 روپے خرچ کرتے ہیں۔ 10 روپے خرچ کرنے کی گنجائش ہے، 10 روپے خرچ کرتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کی گنجائش ہے تو 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ 1 چونی خرچ کرنے کی گنجائش ہے تو 1 چونی خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں۔ اس صفت سے متصف ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پہلی صفت۔ والکاظمین الغیظ، اور جب غصے کے موقع پر غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول میں کرنے والے ہیں، خود غصے کے کنٹرول میں چلے جانے والے نہیں ہیں، بے قابو ہو جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والے ہیں، غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جانے والے نہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، جس نے ان کے ساتھ شرارت کی ہے، جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے ان کو دکھ دیا ہے، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، بجائے اس کی گردن مروڑنے کے، اس کی کلائی کو توڑنے کے، اس سے انتقام اور بدلہ لینے کے، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت، صرف معاف نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ احسان اور بھلائی بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ احسان اور بھلائی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ جنت کا ٹھیکیدار ہے، جنت اس کے لیے بنائی گئی۔ تو اس کے اندر ان 4 صفات میں ایک صفت کیا ذکر کی گئی؟ والکاظمین الغیظ۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا ان کو غصہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، نہیں، غصہ آنے کا موقع ہو تو غصہ آتا ہے، لیکن والکاظمین الغیظ، غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، غصے میں بے قابو نہیں ہو جاتے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا کمال انسان کے اندر۔ غصہ نہ آئے یہ عیب ہے، غصہ آئے آدمی بے قابو ہو جائے یہ بھی عیب ہے، لیکن غصہ آئے اور آدمی قابو میں رہے، حواس باختہ نہ ہو، یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، اور یہ بہت ہی عالی شان صفت ہے انسان کے اندر۔ اور آج اس طرح کا غصہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے، یا تو غصہ آتا ہی نہیں، بالکل بے غیرت ہیں،
ان کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے اس کا رابطہ ہے، کس کا فون آتا ہے، بیوی کی زندگی کیسی ہے اور بچے کہاں جا، کوئی غصہ ہی نہیں آتا مسکین کو۔ اسی طریقے سے دین و ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، غیرت ہی نہیں جاگتی اس کی، دینی حمیت اس کے اندر ہے ہی نہیں، دینی حمیت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، کمی ہے، یہ نقص ہے اور کمی۔ اللہ کے نبی علیہ، اور یا پھر غصہ آتا ہے، غصہ آیا تو کیا کیا، پلیٹ اٹھا کے پھینک دیا، جو چیز سامنے آئی اٹھا کے پٹک دیا، اس کو توڑ دیا، بیوی سامنے آئی اس کو طلاق دے دیا، پورا گھر کا گھر اجاڑ دیا، بچہ سامنے آیا اس کو اٹھا کے پٹک دیا غصے میں، بندوق ہے اٹھا کر کے گولی داغ دی۔ آج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انسان نہ جانے کیسے کیسے نقصان کر لیتا ہے۔ اگر جانوروں سے اس کا تعلق ہے تو غصہ آ گیا، پھر جانوروں کو دیکھو کیسے ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اس کو اپنا غصہ کیسے اتارتا ہے، ڈنڈا لے کر کے لے پٹائی لے پٹائی لے پٹائی، جانور کو گالی دے رہا ہے، اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے پاگلوں والی۔ یہ جنون ہے، پاگل پن۔ لیکن اگر غصے کا موقع ہو اور غصہ آئے اور انسان قابو میں ہے، انسان قابو میں ہے، اور ظاہر ہے ایسی صفت سے متصف ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو اتنا نپا اور تلا ہوا بنانے کے لیے محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث میں ان لوگوں کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں قابو میں رہتے ہیں، قابو میں رہتے ہیں۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت سنائی، حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان اور طاقتور، شجاع اور بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی پہلوان کو چت کر دے۔ ہمارے عرف میں تو پہلوان اسی کو سمجھا جاتا ہے نا، شجاع اور بہادر اور طاقتور اسی کو سمجھا جاتا ہے جو اکھاڑے میں پہلوانوں کو کیا کرے، اٹھا کے پٹک دے، چت کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلوان یہ بھی ہے، لیکن اوریجنل پہلوان، پکا پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے، اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھے، غصے کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے، چڑھنے نہ دے، پاگل نہ ہو جائے، دیوانہ نہ ہو جائے۔ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور، پہلوان، شجاع، بہادر وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں نے سنائی تھی بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آیا اور وہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جس پر غصہ آیا ہے اس کا کچومڑ بنا سکتا ہے، وہ اس کو اس کی شرارت اور بدماشی کا مزہ چکھا سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، اس سے انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا۔ سامنے والے نے غلط نظر سے اس کی بیوی کو دیکھا، اس کی بیٹی کو دیکھا، اس کی بہو کو دیکھا، یہ اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہے، اس کی اس بدماشی کا مزہ چکھا سکتا ہے، لیکن سمجھایا بجھایا، نصیحت کی اور معاف کر دیا، سمجھایا بجھایا، اس نے کوئی اور نقصان پہنچایا تو اس کا بدلہ اس کو چکھا سکتا ہے، قدرت ہے، لیکن معاف کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے دل کو رضا سے، امن سے، ایمان سے، اطمینان سے بھر دیں گے، لبریز کر دیں گے۔ یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کی مرضی پر راضی ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر ایک قسم کا امن اور اطمینان پایا جائے گا، اور اس کے ایمان کو جلا اور نورانیت اور روحانیت ملے گی اس کے اس عمل کی برکت سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آئے
اور غصے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بے قابو نہ ہو۔ حالانکہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اتنا محبوب اور پیارا ہے، اتنا محبوب اور پیارا ہے کہ کل میدان محشر میں پوری دنیا جن و انس کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو حوران جنت کھڑی ہیں، یہ دیکھو حوران جنت کھڑی ہیں، اپنے اس عمل کے بدلے میں جس کو چاہو تم اپنے لیے پسند کر لو، منتخب کر لو، چن لو۔ انعام دیکھیں کتنا بڑا ہے، کس کا انعام ہے؟ جو غصے کی حالت میں بے قابو نہ ہو، غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود آدمی اس پر عمل نہ کرے، سامنے والے کے کو معاف کر دے، عفو درگزر سے کام لے، یہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام۔ ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ آواہ اللہ فی کنفہ وستر علیہ برحمتہ وادخلہ فی محبتہ۔ جس شخص کے اندر تین صفات پائی جائیں، جس شخص کے اندر تین صفات پائی جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو تین انعام سے نوازیں گے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے، کسی پر اس کا بس نہیں چلنے دیں گے، اس کا بال بیکا نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں گے اور اپنی محبت اور اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تین انعام اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اپنی رحمت کی چادر میں رکھیں گے سمیٹ کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اس کی طرف، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنا پیار اس کو عطا فرمائیں گے۔ کون؟ من اذا اعطی شکر، وہ شخص جو شکر گزار ہو، شکر گزار ہو، اپنے خالق و مالک کا بھی شکر گزار ہو، اور اس کی ہر نعمت کی قدر کرتا ہو، اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہو، اور اللہ کے بندوں کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی احسان ہو رہا ہے، کوئی مہربانی ہو رہی ہے، تو یہ اس کا بھی شکر گزار ہے، اس کا بھی شکر گزار ہے، اس کے اس احسان، اس کے اس نوازش، اس کی اس مہربانی کو اس کو صلہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اس کی اس نوازش کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے اور کچھ نہیں دے سکتا تو دل کے گہرائیوں سے جزاک اللہ خیرن بول دیتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اذا قدر غفر، اذا قدر غفر، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو دکھ دیا، جس نے اس کے مزاج کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کیا، دین و ایمان کے اعتبار سے، جسم و جان کے اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، مال و منال کے اعتبار سے بھرپور قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، بھرپور قدرت ہے اس کے اوپر، جو چاہے کر سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ وَإِذَا غَضِبَ فَتَرَ، وَإِذَا غَضِبَ فَتَرَ، اور جب غصہ آتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو قابو میں رہتا ہے، قابو میں رہتا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ تین صفات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تین انعام سے نوازیں گے، اور وہ تینوں انعام بھی ذکر کیے گئے، تینوں انعام بھی ذکر کیے گئے۔ یہ سارے فضائل کس کے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں اس کے، جس کو غصہ آنے کے موقع پر غصہ آئے اور وہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بے قابو نہ ہو، بے قابو نہ ہو، غصے کی لگام کو ٹائٹ رکھے۔ لیکن میں نے بتایا کہ انسان اس افراط اور تفریط سے بچ کر کے صفت حلم و بردباری سے متصف ہوگا بہت محنت اور مجاہدے کے بعد۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں کرنے کے کچھ طریقے بیان فرمائے کہ اگر ایک آدمی کو غصہ آ گیا ہے تو غصے میں پاگل اور دیوانہ نہ ہو، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا گر کیا ہے، اپنے آپ کو غصے میں قابو میں رکھے،
اس کا طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان غضب اور غصے کا انجیکشن مار رہا ہے تم کو، غضب اور غصے کا انجیکشن تمہارے دل میں لگا رہا ہے، عداوت اور دشمنی کی آگ بھڑکا رہا ہے، اور تم کو انتقام لینے اور بدلہ لینے پر اکسا رہا ہے، ابھار رہا ہے، فرمایا کہہ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے کیا کرے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، کن لوگوں پر؟ جو اللہ کی مرضیات پر چلنا چاہتے ہیں، اس کی نامرضیات سے بچنا چاہتے ہیں، جب ان پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دید و دل کو روشن کر دیتے ہیں اور وہ قابو میں آ جاتا ہے، یہ ہے طریقہ۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آپس میں لڑ گئے، استب رجلان، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، لڑ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص قابو سے باہر ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور اس کی رگیں پھول گئی ہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور بے انتہا غضبناک ہے، خون جوش مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر مبارک جب اس شخص پر پڑی تو آپ نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب ما یجد، میں ایک منتر جانتا ہوں، میں ایک دعا جانتا ہوں، اگر یہ شخص اس دعا کو پڑھ لے تو اس کی یہ کیفیت فوراً دور ہو جائے گی۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، کس کا؟ جب آدمی غصے میں بے قابو ہو رہا ہو تو قابو میں آنے کے لیے یہ نسخہ ہے، اس جملے کو کہہ لو، اس دعا کو پڑھ لو، اس منتر کو پڑھ لو، فوراً انسان کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ فروغ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حاضرین میں سے ایک نے جلدی سے اٹھ کر کے جا کے اس سے کہا قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جیسے انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا فوراً ٹھنڈے ہو گئے، غصہ ختم ہو گیا۔ کیسے غصہ ختم ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ کیسے ختم ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ یہ شیطانی اثر ہوتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ شیطانی اثر ہوتا ہے، اس کا مارا ہوا انجیکشن ہوتا ہے۔ والشیطان خلق من نار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو فوراً وضو کر لے، وضو کرے گا تو یہ غصے کی آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ اور اگر آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے، جہاں ہے وہاں اس طرح کا بندوبست نہیں ہے، تو پانی پی لے، گھونٹ دو گھونٹ پانی پی لے، اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ایک اور علاج بتایا گیا، وہ کیا؟ کہ جب غصہ آئے اور بے قابو ہونے لگے تو آدمی اپنی حالت کو چینج کر دے، اپنی حالت کو بدل دے۔ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اس لیے کہ جو شخص کھڑا ہے وہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے زیادہ قریب ہے اس شخص کے بنسبت جو بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھنا پڑے گا، اور یہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے۔ اور اگر بیٹھا ہوا ہے اور غصہ آ گیا اور غصے میں بے قابو ہو رہا ہے تو لیٹ جائے، اس لیے کہ بیٹھا ہوا شخص لیٹے ہوئے کے مقابلے میں غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے زیادہ قریب ہے، زیادہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنی حالت کو بدل دے،
کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اور غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے، جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے اور وہ ہٹ جائے، یا آدمی خود وہاں سے ہٹ جائے، یا آدمی خود وہاں سے ہٹ جائے۔ یہ علاج ہے جو قرآن اور حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اور روحانی معالجین نے تجویز کیے ہیں۔ ان علاج کا خیال کرے اور اس کو استعمال کرے نسخے کو، تو انسان اس کمال کو اس بہترین اور عمدہ صفت کو اپنے اندر لا سکتا ہے، اس سے متصف ہو سکتا ہے۔ آج یا تو غصہ آتا ہی نہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ غصہ نہ آئے۔ اگر ہماری ذات سے متعلق ہمارے مزاج کے خلاف، ہمارے کاروبار سے متعلق ہمارے مزاج کے خلاف، ہمارے اہل و عیال سے متعلق ہمارے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو غصہ آتا ہے، اور بے انتہا غصہ آتا ہے۔ جنازوں پہ جنازے اٹھتے ہیں، پھر وہ غصے مغلوب ہو کر کے جنازوں پر جنازے اٹھتے ہیں، زبان پر زبان صاف ہوتی ہے، گالی گلوچ، اور کتنی عورتیں مطلقہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ قصور کچھ نہیں تھا، غصہ تھا۔ کتنے خاندان اور اجڑ چکے ہیں، کتنے بچے ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے ماں کی ممتا سے اور باپ کی شفقت اور پیار سے محروم ہیں۔ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے غصہ ہے۔ کتنے حقوق ضائع ہو چکے ہیں، کتنے خون بہہ چکے ہیں، پیچھے کیا ہے؟ غصہ ہے، باقی اور کچھ نہیں، حقیقت کچھ نہیں، غصہ آ گیا صاحب، غصہ آ گیا۔ اس لیے ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ غصہ آنے کا موقع ہو، غصہ نہ آئے، یہ نقص ہے، عیب ہے، جبن ہے، بزدلی ہے۔ ایسا شخص انتہائی ناکارہ شخص ہے، نہ اپنے دین و ایمان کا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنے جسم و جان کا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنے مال و منال کا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور غصہ آئے اور غصے میں بے قابو ہو جائے، اپنا کوئی بھی نقصان وہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دین و ایمان کا بھی نقصان کر سکتا ہے، اور اسلام سے بھی باہر جا سکتا ہے، ایمان سے بھی خیر بات ہو سکتا ہے۔ اور اگر غصہ آنے کا موقع ہو، غصہ آئے اور آدمی قابو میں رہے تو اس کو نہ جانے کیا کچھ مل جائے گا، دنیا میں بھی مل جائے گا اور آخرت میں بھی مل جائے گا۔ 1 منٹ کی بات، آدمی بریانی کھاتا ہے تو جو کھایا اس سے کیا کیا بنتا ہے؟ کیا سب مال ہی بنتا ہے؟ نہیں بھائی، مال تو کم بنتا ہے، باقی فضلہ زیادہ بنتا ہے۔ جو جا کر کے حمام میں گراتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، اس سے خون بھی بنتا ہے، بلغم بھی بنتا ہے، صفرا بھی بنتا ہے، سودا بھی بنتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گٹر میں چلا جاتا ہے۔ جو کھایا تھا اس کا زیادہ حصہ گٹر میں جاتا ہے، باقی کچھ مال تیار ہوتا ہے، جس میں رہتا ہے، اس سے تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی نے جوس پیا، پیور جوس خالص، اب وہ جوس پیا، اس سے خون بھی بنا، صفرا بھی بنا، سودا بھی بنا، بلغم بھی بنا، لیکن زیادہ تر کہاں جاتا ہے؟ وہ گٹر میں جاتا ہے، پیشاب کے راستے سے وہ گٹر میں چلا جاتا ہے۔ ایک گھونٹ ایسا ہے کہ وہ پورا کا پورا نور بن جاتا ہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، اور وہ کون ہے؟ غصے کا گھونٹ۔ وہ غصے کا گھونٹ، اگر آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے اس تلخ گھونٹ کو اللہ کی رضا کے لیے پی لیا تو وہ سارا کا سارا گھونٹ نور بن جاتا ہے، سارا کا سارا گھونٹ روحانیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس نور، اس روحانیت کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور اس کی آخرت بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے، ہر قسم کی اچھی عمدہ اور پسندیدہ صفات سے اللہ تعالی ہم سب کو متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گندی اور بری صفات و عادات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی جبن اور بزدلی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے تہور، جنون
اور پاگل پن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلیم اور بردبار بنائے، صفت حلم اور بردباری سے ہم سب کو متصف فرمائے۔ غصے کا موقع ہو تو غصہ آئے، لیکن ہم غصے سے مغلوب نہ ہونے پائیں، غصے کی حالت میں بے قابو نہ ہونے پائیں، بلکہ غصے کو اپنے قابو میں رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے سامنے والے کو معاف کر دیں، معاف کرنے کو پسند کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھیں ہم سب کو اپنا بنا کر کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنائیں اور ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.